अमरवेल एपिसोड 85। बेहतरीन ब्यूरोक्रेट वो होता है जो आंखें कान और मुंह बंद रखे, जो सिस्टम का बनने की कोशिश ना करे। वो इत्तेहासिया अंदाज में हंसते हुए कहता। नानो को तब भी वक्त गुजारने के साथ साथ ये एहसास हो गया था कि एलिज़ा में उमर की दिलचस्पी कम हो गई है या फिर सिरे से ही खत्म हो गई है। फिर वो भी जान गई कि जहांगीर उमर की शादी एक बड़े और नामवर सियासी घराने में करना चाह रहा था। अगरचे उमर इस पर तैयार नहीं था, मगर तब पहली बार इन्हें ये अंदाजा हो गया कि एलिज़ा के साथ उमर की शादी मुमकिन नहीं है। जल्द या बदेर जहांगीर उमर को इस घराने में शादी पर तैयार कर ही लेगा। जहांगीर मास के दबाव के सामने ठहरना उमर के लिए बहुत मुश्किल था, और अगर वो किसी तरह जहांगीर के दबाव में न आते हुए इस शादी से इनकार कर भी देता, तब भी इस बात का कोई इम्कान नहीं था कि वो अलीज़े में गुज़श्ता दिलचस्पी की वजह से शादी की ख्वाहिश करता। अलीज़े की उम्र में दिलचस्पी हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी, मगर इसके बावजूद नानो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि वो उमर को पसंद करती है, और खुद अलीज़े को भी एहसास था कि नानो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है। नानो का ख्याल था उमर के वापस आने के इम्कान बहुत कम है, और वक्त गुजरने के साथ जूं जूं वो मैच्योर होगी, वो यकीनन उमर को अपने जहन से निकाल देगी। खास तौर पर इस सूरत में जब इन दोनों के दरमियान होने वाला राब्ता कम से कम होता जा रहा था। इन दोनों के दरमियान राब्ता तकरीबन खत्म हो गया था, और वो वक्त गुजरने के साथ नानो की तवक्कुआत के मुताबिक मैच्योर भी हो गई थी। मगर नानो का ये अंदाजा गलत साबित हुआ था कि वो उमर को अपने जहन से निकाल देगी। उमर के लिए इसकी पसंदगी पहले से ज्यादा बढ़ गई थी, और रही सही कसर 5 साल के बाद इसकी यकदम वापसी ने पूरी कर दी थी। उमर की शख्सियत में यकीनन बहुत ज्यादा तब्दीलियां आ चुकी थी, और ये ज़हनी और जज्बाती तब्दीलियां इसकी पूरी शख्सियत का अहाता किए हुए थी। मगर अली से एक बार फिर किसी मकनतीस की तरह इसकी तरफ खींच रही थी, और नानो को इस बात का खदशा था उमर पाकिस्तान में रहता तो किसी न किसी तरह वो दोनों राब्ते में रहते, और इसके बाद क्या होगा वो अच्छी तरह अंदाजा कर सकती थी। वो इस दिन फिरोज से कुछ किताबें लेने गई थी। शैला इसके साथ थी। किताबें देखते हुए वो दोनों मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ बढ़ गई। वो एक किताब का फ्लिप पढ़ने में मसरूफ थी जब इसने अपनी पुश्त पर एक आवाज सुनी। किसी ने इसका नाम लिया था। बेख्तियार इसने पलट कर देखा और चंद लम्हों के लिए साकत रह गई। वो जुनैद इब्राहिम था। फौरी तौर पर इसकी समझ में नहीं आया कि वो इससे क्या रिस्पॉन्स दे। वो मुस्कुराता हुआ इसकी तरफ आ रहा था। वो कोशिश के बावजूद मुस्कुरा नहीं सकी। गर्दन मोड़कर इसने हाथ में पकड़ी किताब को बंद किया और वापस रख दिया। जुनैद तब तक इसके करीब पहुंच चुका था। रस्मी सी सलाम दुआ के बाद इसने अलीजे से कहा, मुझे तवक्को नहीं थी कि आज आपसे यहाँ मुलाकात होगी। वो सपाट चेहरे के साथ इसे देखती रही। चंद हफ्ते पहले भोरपन में इसके साथ होने वाली मुलाकातों के नतीजे में पैदा होने वाली गर्मजोशी एकदम ही कहीं गायब हो गई थी। जुनैद ने इस तब्दीली को फौरन महसूस कर लिया था। इसके अंदाजे तौर में खासी सर्द महरी थी। वो कदरे खफीफ सा हो गया। हाँ, मुझे अपना वक्त जाया करने का खासा शौक हो रहा है आजकल। मैं जगह जगह इस तरह की सरगर्मियों में जाया करती फिर रही हूँ। जुनैद समझ नहीं सका वो किस सरगर्मी का जिक्र कर रही है। इसने एक किताब की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, अच्छी किताबों की तलाश करना कोई गैर मुनासिब सरगर्मी नहीं है, ना ही ऐसी सरगर्मी है जिस पर कोई वक्त जाया करने का लेबल लगा सके। इसने लाए अमल यही अंदाजा लगाया था कि वो अपने वहां आने के बारे में बात कर रही थी। अलीजा ने सर उठाकर इसे देखा। जुनैद के चेहरे पर इतनी संजीदगी थी कि इसे बेख्तियार अजीब सी शर्मिंदगी हुई। शायद मैं वाकई हर किस्म के अदब व आदाब भूलती जा रही हूँ। इसने दिल में सोचा। आप भोरपन से कब आए? वो बहुत मुश्किल अपने चेहरे पर एक नुमाइशी मुस्कुराहट लाई। काफी दिन हो गए हैं। जुनैद को इसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरती देखकर अजीब सी तसल्ली हुई। आपका काम खत्म हो गया? नहीं, मुकम्मल तौर पर तो नहीं, मगर बड़ी हद तक। दोबारा कब जा रहे हैं? अभी फौरी तौर पर तो नहीं जाऊंगा, कुछ अरसे के बाद चक्कर लगाऊंगा। वो खामोश हो गई। और क्या सवाल किया जाए किसी ऐसे शख्स से जिसके लिए आपके पास कोई हकीकी सवाल ना हो। वो सोच में गुम थी। इसका अंदाजा था कि जुनैद अब इससे अपने प्रपोजल के बारे में बात जरूर करेगा। इसका अंदाजा दुरुस्त साबित नहीं हुआ। वो अब भी खामोश था।
شاید وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ علیزے سے کیا بات کرے، یا پھر علیزے کے تاثرات نے اسے کچھ محتاط کر دیا تھا۔ آپ اکیلی آئی ہیں؟ چند لمحوں کے بعد جنید نے پھر خاموشی کو توڑا۔ نہیں، میری فرینڈ میرے ساتھ ہے، علیزہ نے شہلا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جنید نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا جہاں وہ اشارہ کر رہی تھی، پھر اس نے مسکراتے ہوئے روانی میں کہا، شہلا۔ وہ منہ کھولے جنید کو دیکھنے لگی، بلکہ جھپکے بغیر کسی بت کی طرح۔ جنید نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور پھر بے اختیار اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میری بہن بھی میرے ساتھ آئی ہوئی ہے، اس نے بہت تیزی سے بات کا موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ وہ وہاں، اس نے کچھ فاصلے پر کھڑی ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا جس کے ساتھ 5-6 سال کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی کھڑا تھا۔ لیزا نے اس لڑکی کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی، وہ اب بھی پلکیں جھپکائے بغیر جنید کو گھور رہی تھی۔ جنید اس کے تاثرات سے کچھ گڑبڑا گیا۔ آپ میری فرینڈ کا نام کیسے جانتے ہیں؟ اس نے جنید کے چہرے پر نظریں جماتے پوچھا۔ میں نے کچھ دیر پہلے آپ کو اس کا نام پکارتے سنا تھا۔ وہ الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر اب کچھ دیر پہلے کی گھبراہٹ کی بجائے اطمینان تھا۔ علیزہ نے ایک بار پھر گردن موڑ کر شہلا کو دیکھا، پھر اس نے کندھے اچکا دیے۔ آپ پریشان کیوں ہو گئی ہیں؟ جنید نے اب اس سے پوچھا۔ نہیں، میں پریشان تو نہیں ہوئی، تو پھر آپ کی فرینڈ کا نام لینے پر آپ کو اتنی حیرت کیوں ہوئی؟ جنید نے دلچسپی سے کہا، کیا یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ کوئی مجھے ٹھیک سے جانتا بھی نہ ہو اور میری فرینڈز کو پہچانتا ہو؟ میں نے آپ کو بتایا، میں آپ کی فرینڈ کو نہیں پہچانتا، صرف آپ کے منہ سے میں نے ان کا نام سنا تھا، وہی دہرا دیا۔ جنید نے معذرت خواہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن جہاں تک آپ کو جاننے کا تعلق ہے تو… وہ بات کرتے کرتے رکا۔ تو آپ کا یہ اندازہ غلط ہے، میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، ہم بھورپن میں اچھا خاصا وقت اکٹھے گزار چکے ہیں۔ اس نے علیزے کو یاد دہانی کروائی، اور مجھے لگتا ہے میں آپ کے بارے میں بہت کچھ جاننے لگا ہوں۔ علیزے کا دل چاہا وہ اس سے کہے، آپ مجھے اتنا بھی نہیں جاننے لگے کہ مجھے پرپوز کرنے لگے، مگر کچھ کہنے کے بجائے اس نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ میں آپ کو اپنی بہن کے بارے میں بتا رہا تھا، جنید نے ایک بار پھر بات شروع کرتے ہوئے کہا۔ آئیں، میں آپ کو ان سے ملواؤں؟ جنید نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں پھر کبھی ان سے مل لوں گی، علیزہ نے اپنی جگہ سے ہلے بغیر کہا۔ اس وقت مجھے کچھ جلدی ہے۔ جنید نے اسے غور سے دیکھا، اس کے چہرے پر انکار صاف تحریر تھا۔ چند منٹوں کی بات ہے، زیادہ وقت نہیں لگے گا، میری فرینڈ کو بھی بہت جلدی ہے، ہمیں گھر سے نکلے خاصی دیر ہو گئی ہے۔ آپ کی فرینڈ اس وقت کتابیں دیکھنے میں مصروف ہے، جب تک وہ کچھ خریدے اور بل بنوائے تب تک آپ رابعہ سے مل سکتی ہیں۔ جنید نے ایک بار پھر کہا۔ علیزہ شش و پنج کا شکار تھی، لیکن میں اصرار نہیں کروں گا، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جنید نے نرمی سے کہا۔ میں مل لیتی ہوں۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر قدم آگے بڑھا دیا۔ رابعہ، یہ علیزہ سکندر ہے۔ رابعہ کے قریب جاتے ہی جنید نے تعارف کروایا، مگر رابعہ کے چہرے پر پہلے سے موجود سناس مسکراہٹ نے علیزہ کو بتا دیا تھا کہ یہ تعارف رسمی ہے۔ وہ اس کے بغیر بھی علیزہ کو جانتی اور شاید پہچانتی بھی تھی۔ کیسے؟ اسے حیرانی تھی۔ رابعہ نے چند قدم آگے بڑھا کر اس کے گالوں کو خیر مقدمی انداز میں چوما۔ اور یہ میری بڑی بہن ہے رابعہ، یہ ان کا بیٹا ہے صالح۔ جنید نے کافی ذکر کیا تھا تمہارا، رابعہ اب بڑی بے تکلفی سے کہہ رہی تھی۔ مجھے بہت خواہش تھی تم سے ملنے کی، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جنید نے آپ کا بھی ذکر کیا تھا کچھ ہفتے پہلے جب ہم بورپن میں ملے تھے، علیزہ نے کہا۔ میں نے تو جنید سے جب بھی کہا تھا کہ تمہیں میرے گھر کھانے پر لائے، تم اسلام آباد میں ٹھہری تھی نا، میری رہائش وہیں پر ہے۔ علیزہ سے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، وہ جنید سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی ہیں، میں تمہیں بہت اچھی کمپنی دے سکتی تھی، تمہاری بوریت خاصی کم ہو جاتی، خود میرا بھی کچھ اچھا وقت گزر جاتا۔ میں بھورپن آنے کے بعد زیادہ دن اسلام آباد میں نہیں ٹھہری، تیسرے دن ہی واپس آ گئی تھی، اس لیے یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ علیزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں بھائی، میں بھورپن جانے سے پہلے کی بات کر رہی ہوں، تم 2-3 ماہ رہی ہو وہاں۔ علیزہ مسکرائی۔ پہلے آپ سے ملاقات کیسے ہو سکتی تھی؟
میں تو جنید کو جانتی بھی نہیں تھی۔ علیزہ نے جنید اور رابعہ کو ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے پایا، پھر اگلے ہی لمحے جنید نے کہا، ہم لوگ سالیہ کی فرمائش پر اب آئس کریم کھانے کے لیے جائیں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہوگی اگر آپ اور آپ کی فرینڈ بھی ہمیں جوائن کریں۔ بات کا موضوع ایک بار پھر بدل گیا تھا۔ یہ دانستہ طور پر ہوا تھا یا نادستہ طور پر، علیزہ اندازہ نہیں کر سکی۔ مجھے اور شہلا کو واپس جانا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا ہمیں جلدی ہے، کافی دیر سے نکلے ہوئے ہیں گھر سے۔ علیزہ نے معذرت خوانا انداز میں کہا، اگر تھوڑا سا وقت تم میرے ساتھ گزار دو تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ اس بار رابعہ نے کہا، میں ضرور گزارتی، اور مجھے انکار کرتے ہوئے شرمندگی بھی ہو رہی ہے، مگر یہ ممکن نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ کے پاس واقعی جینور ایکسکیوز ہے، جنید نے اس کی معذرت قبول کرتے ہوئے کہا۔ وہ انہیں خدا حافظ کہہ کر جب واپس شہلا کی طرف آئی تو وہ پہلے اس کی طرف متوجہ تھی۔ یہ کون تھے؟ اس نے علیزہ کے قریب آتے ہی پوچھا۔ تم یہاں سے چلو، پھر بتاتی ہوں، علیزہ نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، مگر مجھے تو ابھی کچھ اور کتابیں دیکھنی ہیں، وہ تم دوبارہ کسی دن دیکھ لینا، فی الحال یہاں سے چلو۔ علیزہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ جنید اور رابعہ ابھی وہیں تھے اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان سے جھوٹ بولنے کے بعد اب وہ شہلا کے ساتھ زیادہ دیر ان کے سامنے ٹھہرے۔ تمہیں جلدی کس بات کی ہے؟ شہلا نے قدر حیرانی سے کہا۔ تم باہر چلو، میں تمہیں بتا دیتی ہوں، اس نے شہلا کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے کہا۔ بل ادا کرنے کے بعد شہلا نے اپنی کتابیں لیں اور وہ دونوں باہر نکل آئیں۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہی شہلا نے علیزہ سے پوچھا، اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اتنی افراتفری میں مجھے کیوں لائی ہو؟ نظر انداز کرنا چاہتے تھے ان لوگوں کو، اس لیے، علیزہ نے اطمینان سے کہا۔ کیوں؟ شہلا نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے حیرت سے کہا۔ وہ آئس کریم کھانے کے لیے ساتھ چلنے کی آفر کر رہے تھے، اس لیے۔ تھے کون یہ؟ وہ گاڑی کو پارکنگ سے نکالتے ہوئے بولی، اس لڑکے کا نام جنید ابراہیم ہے۔ علیزہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہنا شروع کیا، چند ہفتے پہلے بھورپن میں ملاقات ہوئی تھی میری اس کے ساتھ، انٹی سجیلا کے کسی جاننے والوں کا بیٹا ہے۔ جاری۔ رک جائیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔